بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ریلویز میں خوش آمدید ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کی جو خبر ہے وہ پڑوسی ملک بھارت سے متعلق ہے، جس میں انڈین ریلویز نے متعدد ریلوے اسٹیشنوں کو جدید سہولیات کے ساتھ دوبارہ سے تیار کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے غازی آباد ریلوے اسٹیشن کو جدید سہولیات کے ساتھ دوبارہ تیار کیا جانا ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب وزارت ریلوے نے ہندوستان بھر میں متعدد ریلوے اسٹیشنوں کو جدید بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حال ہی میں وزارت ریلوے نے ٹویٹر پر غازی آباد ریلوے اسٹیشن کے مجوزہ ڈیزائن کو جاری کیا۔ تصاویر میں اسٹیشن کا ہوائی منظر اور اسٹیشن کا سامنے کا منظر اور کاروں اور ٹیکسیوں کی پارکنگ ہے۔ نئی دلی شمالی ریلوے نے غازی آباد ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جس کے لیے 337 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ ریلوے کے ایک سینئر افسر نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ری ڈیولپمنٹ میں ایک نئی 2 منزلہ اسٹیشن کی عمارت کے ساتھ ساتھ ایک تہہ خانہ بھی شامل ہے۔ عمارت شہر کی طرف اور وجے نگر کے عقبی حصے میں ہوگی۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ بہتر رابطے کو یقینی بنانے کے لیے 8 میٹر چوڑا فٹ اوور برج بنایا جائے گا۔ اسٹیشن کی عمارتوں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ہم ایک کوارٹر اور ایک ٹریننگ ہاسٹل بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فٹ اوور برج اور کنکورس کے ڈیزائن بھی بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اگست 2025 کی آخری تاریخ مقرر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحالی کے منصوبے کے مطابق اسٹیشن کو ایکسیلیٹرز، لفٹیں اور سیڑھیاں ملیں گی۔ اہلکار نے کہا کہ 72 میٹر چوڑا ایک کنکورس بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چھت جو پورے پلیٹ فارم کا احاطہ کرے گی۔ بارش کے پانی کو ذخیرہ اندوزی، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، پانی ذخیرہ کرنے کے ڈھانچے اور زیر زمین ٹینک کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ مربع میٹر میں پھیلا ہوا غازی آباد ریلوے اسٹیشن روزانہ 200 ٹرینوں کی آمد و رفت کو دیکھتا ہے، اور یہ دہلی ہاوڑہ لائن پر ایک اہم اسٹیشن ہے جہاں تقریباً روزانہ 50,000 لوگ آتے ہیں۔ ری ڈیولپمنٹ پلان انڈین ریلویز امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسافروں کی وسیع صف کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے 1308 اسٹیشنوں کو عصری سہولیات سے آراستہ کرنا ہے۔ ابتدائی طور پر 508 اسٹیشنوں کی تعمیر نو کی جا رہی ہے، جن میں سے 71 اسٹیشنوں کی تعمیر نو کا کام شمالی ریلوے نے لیا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اس اسکیم کا کلیدی مقصد اسٹیشنوں کو متحرک ٹرانزٹ مراکز میں تبدیل کرنا ہے، جو سفر کا ایک محفوظ، تیز، جامع، مؤثر اور پائیدار طریقہ پیش کرتے ہیں۔ دہلی چھاؤنی، غازی آباد اور فرید آباد سمیت دہلی ڈویژن کے 14 اسٹیشنوں کو امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت جن اسٹیشنوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں روہتک، سونی پت، سبزی منڈی، مانسا، نریلا، مودی نگر، جند، نروانا، بہادر گڑھ، پٹودی روڈ اور شاملی کے ساتھ ساتھ دہلی چھاؤنی، غازی آباد اور فرید آباد شامل ہیں۔ منصوبے وسیع پیمانے پر سرگرمیوں پر محیط ہیں، جیسے کہ ریلوے اسٹیشنوں کی نئی لائنیں بچھانا، 100% برقی کاری اور اثاثوں اور مسافروں کی حفاظت میں اضافہ۔ اسکیم کے تحت منصوبہ بندی کی جانے والی سہولیات میں ناپسندیدہ ڈھانچے کو ہٹا کر لائٹنگ کو بہتر بنا کر بہتر گردش کرنے والے علاقے، اپ گریڈ شدہ پارکنگ کی جگہ اور انفراسٹرکچر جو معذور لوگوں کی مدد کرتا ہے، ریلوے اسٹیشنوں تک ہموار رسائی بھی شامل ہے۔ اسٹیشن ڈیزائن کے معیاری عناصر میں اسٹیشنوں کی سٹی سینٹر کے طور پر ترقی، شہر کے دونوں طرف کا انضمام، اسٹیشن کی عمارتوں کی اثر نو تعمیر اور اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ جدید مسافروں کی سہولیات شامل ہیں۔ ناظرین، جس طرح بھارت اپنے ملک میں ریلویز کو ترقی دینے کے لیے کوشاں ہے اور جدید سے جدید سہولیات دے رہا ہے، اسی طرح پاکستان ریلویز کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنے ریلویز کو اور اس کے ڈھانچے کو بہتر بنائیں اور اس کو اپ گریڈ کریں اور مسافروں کو جدید سے جدید سہولیات دیں۔ اس مقصد کے لیے شیخ رشید جب ریلوے کے وزیر بنے تھے تو انہوں نے اعلانات کیے تھے
کہ بڑے اور اہم جنکشنوں پہ مسافروں کی سہولت کے لیے ایکسیلیٹرز لگائے جائیں گے یا ایلیویٹرز لگائے جائیں گے، لیکن اس پہ ابھی تک کام نہیں کیا جا سکا۔ اس مقصد کے لیے چند اہم ریلوے اسٹیشنوں کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جن پہ یہ ہونا بہت ضروری ہے: لاہور جنکشن، خانیوال جنکشن فیصل آباد، حیدرآباد جنکشن کراچی کینٹ، لانڈی جنکشن راول پنڈی، رحیم یار خان بہاولپور ملتان، کوئٹہ پشاور۔ ان ریلوے اسٹیشنوں پر جلد سے جلد ایکسیلیٹرز کی سہولیات دینی چاہیے تاکہ معذور افراد اور عمر رسیدہ افراد کو ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔